ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیرسٹر احمد پنسوٹا موجود ہیں اور حافظ احسان کھوکھر صاحب۔ حافظ احسان صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں۔ 26 امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشری کی جو شکل سامنے آئی ہے، اس کے اوپر پہلے شروع میں انیشلی کوئی اتنی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، نہ ہم نے کوئی وکلاء کو اتنا ایکٹیو دیکھا، لیکن ایکٹیوزم اب بھی ججز کی طرف سے ہی سامنے آ رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جوڈیشری کو ریفارمز کی بہت ضرورت تھی، لیکن جن حالات میں یہ ریفارمز ہو رہے ہیں اس میں آف کورس لوگوں کے پولیٹیکل ویوز بھی ہیں، لیکن اٹ سیمز کہ ججز اس طریقے سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اب آ کے سینیورٹی کا جو مسئلہ ہے، اس سے تو یہ ہوللی اینڈ سوللی مجھے یہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی جوڈیشل ایکٹیوزم دکھا رہے ہوں ان دا سینس کہ جی ہمارے ادارے کے ساتھ آپ نے اس کی شکل چینج کر دی یا زیادتی کر دی۔ ان کے ذاتی مسائل ہیں جو ان کو اتنا زیادہ ایگریویٹ کر رہے ہیں۔ آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 5 بڑے امپورٹنٹ ایریاز پہ بات کی ہے۔ ایک امپورٹنٹ ایریا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جسٹس سیکٹرز کے اندر ریفارمز آنی چاہیے؟ بالکل ریفارمز آنی چاہیے، چونکہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا اتر نہیں رہا۔ چاہے وہ پاکستان کے اندر ایک کامن مین ہے یا پاکستان کے اندر ایک انویسٹر ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، یا پاکستان کے باہر آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، جو باہر رہتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے انصاف کے نظام کے اندر بہت بہتری کی گنجائش ہے۔ اور یہ نظام آپ کا 3 جگہ کام کرتا ہے۔ ایک ہے آپ کا اس کا ایڈمنسٹریٹو جسٹس ہے، دوسرا آپ کا یہ جو سول رائٹس ہیں، یہ ٹیکس میٹرز، یہ کارپوریٹ آتا ہے، اور تیسرا آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے۔ اب اگر تینوں کو انالائز کیا جائے تو سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ایک کولونیل سسٹم سے پاکستان کے اندر انہیریٹ ہوا ہے، اور جس کی دنیا بھر کے اندر بھی رینکنگ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر لوسٹ ہے، اور دنیا کے اندر مختلف ہے۔ اگر آپ جوڈیشری پہ یا جسٹس سیکٹر پہ جائیں گے تو 130 نمبر پہ ہے، اگر کانٹریکٹ کمپلائنس میں جائیں گے تو 156 نمبر پہ آتی ہے، اور اگر جو کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر آیا جائے 120 ممالک میں 108 نمبر پہ آتا ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے انصاف نظام کی جو ہے وہ میجر سرجری جو ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ، ان ٹرمز آف نیو لیجسلیشن، اور ان ٹرمز آف نیو اپوائنٹمنٹ، یا ان ٹرمز آف اکاؤنٹیبلٹی آف ججز جو ہے وہ آنی چاہیے۔ دوسرا جو ہے آپ نے سوال کیا ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا۔ دیکھیں پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو ہے انہوں نے ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے جوڈیشل ایکٹیوزم کے نام کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کیا ہوا تھا، میرا خیال تھا وہ سب کے لیے پوائنٹ آف کنسرنز ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہے، گورنمنٹ سے باہر ہیں، یا جسٹس سیکٹر سے ہیں، کہ اگر آپ نے سپریشن آف پاور کا ایک کانسیپٹ رکھا ہوا ہے کہ جہاں کے اوپر ایگزیکٹو، جوڈیشری اور آپ کی پارلیمنٹ کام کرتی ہے، تو جوڈیشری کو ہر وہ چیز جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے نام کے اوپر یا جوڈیشل ایکٹیوزم کے اوپر جا کے ان کو انکروچ اپون نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ وہی ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یعنی رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن پہ گئی ہے، جس کو اب پاکستان کی پارلیمنٹ نے اسرٹ کیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جس کانٹیکسٹ کے اندر امینڈمنٹ آئی ہے وہ یہ تھا کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنی۔ وہ ہائی کورٹس میں بھی بننی چاہیے تھی، ہر پروونس کی اپنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی، یا سپریم کورٹ کے اندر اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا تو یہ پرابلمز نہیں آنے تھے، چونکہ وہاں کے اوپر آپ کے کلیئرلی جورسڈکشن ڈیفائن ہونی تھی کہ کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ میٹرز، پبلک انٹرسٹ میٹرز، گورنمنٹ ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں بٹ کیا وہ ہو گئے ہیں حافظ صاحب؟ دیٹ از دا کوسچن۔ میں نے تو سٹارٹ ہی یہاں سے لیا تھا کہ پرپز اور انٹینشن کئی دفعہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ جن حالات میں کی جاتی ہے ان حالات میں وہ کنٹروورشل بھی ہو جاتی ہے، پرابلمٹک بھی ہو جاتی ہے۔ سو بیرسٹر احمد پنسوٹا آپ کی طرف آؤں گی، آپ کے خیال میں جو پرابلمز ججز کے بیچ میں تھیں وہ پہلے ایک ایکٹیوزم تھا، ایک یوں سمجھیے کہ ان کی ڈویژن ہوئی ہوئی تھی، لیکن اب جو سامنے آ رہا ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو لڑائی بن گئی ہے، سینیورٹی کے مسئلے سامنے آ گئے ہیں۔ سو ون وے اور دی ادر مسئلہ حل تو نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا سادگی سے یہ کہہ دیں کہ پاکستان میں نو ڈاؤٹ مسائل موجود ہیں، جوڈیشری میں مسائل تھے، ہمیشہ سے رہے ہیں، جوڈیشری ہمیشہ سے کسی ادارے کا اعلی کار بھی بنتی رہی ہے۔ ہم نے سلیکٹیولی ایک ڈپارٹمنٹ کو، ایک انسٹیٹیوشن کو اٹھایا اور اس کو ایک ایسے نظام میں ریویمپ کرنے کی کوشش کی جس نظام کی اپنی لیگل کریڈنس موجود نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ہم نے کرنی چاہا، اور ہمیں کانسٹیٹیوشن کی سلیکٹیو امپلیمنٹیشن جہاں جہاں پارلیمنٹ بہت سپریم ہے وہ پسند آئی، لیکن کانسٹیٹیوشن جہاں سٹارٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ذات کی ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور اپنے نمائندگان کے تھرو پاور ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ پارٹ جو ہے وہ ہم نے کہا جی یہ اس کو دیکھ لیں گے، اس کو ٹریبیونلز کے ذمہ لگا دو، اور
उन ट्राइब्यूनल्स को भी फिर हमने कहा इसको चेंज कर दो. सो द वेरी असेंबली व्हिच इज टेकिंग ऑल दीज स्टेप्स, उस असेंबली की अपनी लीगल क्रेडेंस, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्रेडेंस जो है इज एट स्टेक. जब वो ये सारे के सारे स्टेप्स लेती है जिसकी अपने पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, और जिस खूबसूरत तरीके से इस 26वीं तरमीम को पास किया जाता है, फिर उसको जुडिशरी के सामने चैलेंज भी नहीं होने दिया जाता. जिस बेंच को क्रिएट किया जाता है उस 26वीं तरमीम के तहत, उसके सामने आप लगा देते हैं और कहते हैं जब आप बताएंगे ये ठीक है कि नहीं सही. जब आप इतने सारे प्रोसेस से निकल के आप कहते हैं ना जी, मैं इधर एजाज बटालवी साहब हमारे बड़े खूबसूरत एक वकील गुजरे हैं, हाफिज साहब भी उनको जानते होंगे, वो कहते थे इस मुल्क की FIR झूठी, गवाह झूठे, जज गलत फैसले करते हैं, एंड में आपने इंसाफ कहां से लेना है. तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है दैट इज कंटामिनेटेड. उस प्रोसेस के रिजल्ट में जो चीज आएगी वो कभी भी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जो ट्रू विल ऑफ द पीपल है, बिकॉज वो विल ऑफ द पीपल है ही नहीं. मैं इसके साथ साथ फिर भी कहता हूं जुडिशरी की रीवैम्पिंग बहुत जरूरी है, बट वो रीवैम्पिंग को अगर क्रेडेंस मौजूद बट अहमद हाउ फिर व्हाट इज द अदर वे, बिकॉज किसी स्टेज पे तो किसी ना किसी गवर्नमेंट ने ये करना है. तो व्हेनेवर समबडी टेक्स एन इनिशिएटिव और लुकिंग एट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, लुकिंग एट आवर पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो हमेशा कंट्रोवर्शियल होगा. तो व्हाट डज दैट मीन कि हम उसी पॉइंट पे रुके रहें जहां पे हमने बार बार वज़राए आज़म को जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउसेस से निकाल के घर भेजा है? ये भी तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना. हाफिज साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं. एक तो ये है कि जो आपने कन्फ्रंटेशन पे बात की है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रैगिंग इसके अंदर हो रही है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ, ओरिजिनल आइडिया की तरफ चले जाते और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है उसको 2 जगह कर देते तो आपको ये प्रॉब्लम्स आनी नहीं थी. अब दूसरा ये है कि जिस सारे प्रोसेस का जिक्र किया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, ये सारा, इसमें पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी, इंक्लूडिंग PTI भी थी. अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का लास्ट ड्राफ्ट या उनकी मीटिंग्स आप देखें, मेरा ख्याल है कि जिन्होंने अटेंड किया है उन्हें उस चीज़ का पता है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें वाज़ेह थी कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने क्या जा रही है. सिर्फ PTI ने उसके अंदर वोट नहीं किया, लेकिन उससे पहले का जो सारा प्रोसेस था उसके अंदर थी. ये कहना कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक प्रॉब्लम है. मेरा ख्याल है कि वो सारे जो लोग इन्वॉल्व थे, स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान, उनको बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या उस वक्त इस चीज पे गौर नहीं किया गया. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है जो सीनियरिटी का इशू है. अब सीनियरिटी का इशू ये है कि जिन बातों पे बात की जा रही है वो दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स हैं. एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ये है कि हाई कोर्ट की सीनियरिटी जो है वो फर्स्ट इवेंट से आती है. दूसरा, दुनिया भर के अंदर सेटल्ड प्रिंसिपल ये है कि सेकंड ओथ का कॉन्सेप्ट नहीं होता अगर आप एक ही हायरार्की के अंदर जा रहे होते हैं. तीसरा, दुनिया भर के अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल चलते हैं कि एज ए राइट जो है वो आपका प्रेरोगेटिव नहीं है कि आप सूबे या मुल्क के चीफ जस्टिस बने. अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसी का नाम है तो इंडिया के अंदर तो जो है वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ, जिस तरह हमारे में भी नहीं था. इस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो जुडिशरी नहीं करती, बाज जगह पे एग्जीक्यूटिव करती है, बाज जगह पे पार्लियामेंट करती है, बाज जगह सेनेट पे करती है. लेकिन चूंकि हम उस एनवायरनमेंट के अंदर आ गए हैं कि जिसके अंदर हम टेक ऑन के मूड में हैं, और उस टेक ऑन के मूड के अंदर हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा बनता है, वो ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. हमें ये समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जजेस का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम का नाम है. और इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस जो है ये एक जुडिशरी का नाम नहीं है. इन्हें आइन और कानून के नीचे रह के काम करना चाहिए. और जिस कन्फ्रंटेशन मोड के अंदर ये जा रहे हैं, ना इनके लिए बेहतर है, ना इंसाफ के निजाम के लिए बेहतर है, और ना ये पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए बेहतर है. राइट, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है. वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन. और गुफ्तगू को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे छोड़ा था. अहमद, हम सबको पता है कि इदारे इंपॉर्टेंट होते हैं, शख्सियात इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हम मुस्तकिल देख रहे हैं, और मैं ये जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि लोग ज़रा उनकी पोस्चरिंग अगर देखें तो वो इदारों से बड़ी हो रही होती है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता. हमने माजी में ये देखा है, सुओमोटो के नाम पे देयर वाज नो लाइन, आई थिंक दैट वाज नॉट क्रॉस्ड. और वाकई लगता था कि बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हो रही है अराउंड द चीफ जस्टिस इन पर्टिकुलर. उसके बाद एक गवर्नमेंट आती है, वो डिसाइड करती है कि हमने इसको रिवैम्प करना है, वो कर देती है और आईनी तरीके से करती है. नाउ इस पे एकेडमिक डिस्कशन तो हो सकती है, लेकिन अगर उसको खुद जजेस हॉल्ट कर रहे हों ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, उनके ज़ाहिर है इसमें अपने जो करियर के कंसर्न्स हैं वो शामिल हैं, तो हाउ फेयर इज दैट? पहली तो बात ये जी कि मैं बिल्कुल उन्हीं प्रिंसिपल्स पे जो भी हाफिज साहब जिनके बारे में तस्करा कर रहे थे, मैं उनसे एग्री करता हूं कि उनको बुलाना चाहिए. उनको बुलाने के लिए फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा और उन सबको बुलाना चाहिए. इस सारी तरमीम का असर नौ जायजा लेना
چاہیے. میں تو اس پہ آئی ایم آل فار اٹ. مطلب یہ تو سب کی مرضی سے اپروو ہوئی ہے, تو دوبارہ سے دیکھیں جی وہ I wish it was that simple اور وہ سب کی مرضی اتنی clear ہوتی. Well, simple or not simple, but this is the reality. That's the problem کہ reality اب یہ ہو گیا ہے. I will disagree with that. I will not call it a reality. جس طرح وہ ترمیم پاس کی گئی ہے. بہرحال anyways میں اس سے I'll move on from there. یہ تو ہم سرکلز میں گھومتے رہیں گے. بس it is all about choosing circle. میں ذرا دوسری سائڈ آف دا سرکل پہ چوز کرنا چاہتا ہوں ایٹ دس اسٹیج, اور ایک سرکل کی دوسری سائڈ ہے وہ بالکل چوز کی جا سکتی ہے. بٹ میرا جو ریئل آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے, آپ نے کہا کہ it is the independence of judiciary not the independence of judges, یا ان کی انڈیپینڈنٹ. میں بالکل اسی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ نے اس ترمیم کے تھرو بڑا سلیکٹو طریقے سے ایک سرٹن نمبر آف ججز ان میں سے بھی پک اینڈ چوز کر کے آپ نے علیحدہ کر دی. کس کو یہ چیز نظر نہیں آتی؟ اب آپ اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں یا جو بھی دیں, ان کس کو نظر نہیں آتا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی, ہائی کورٹس میں بھی, ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں لا کے پوری اسلام آباد, چلے میں تو بات غلط کرتا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 یا 7 ججز تو نہیں غلط بات کرتے جنہوں نے آج سپریم کورٹ میں, اسی سپریم کورٹ میں اپنا انصاف مانگنے کے لیے گئے ہوئے. دیکھیں دیز تھنگز آر ناٹ دیٹ سمپل. ویسے چیزیں سمپل واقعی نہیں ہیں احمد, لیکن جس ملک میں ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں وہاں پہ یہ کہنا کہ ہم سارا سسٹم اس لیے ریویمپ کر رہے ہیں سو دیٹ عام آدمی کو انصاف ملے, تو عام آدمی تو بیچارہ ہمیشہ یوز ہو جاتا ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا جی جو منصور علی شاہ صاحب نے کی تھی کہ پرائورٹی میں نہیں ہے. حافظ صاحب I'm coming to you. I wish we can identify the elephant in the room. But اگر ایک دفتر کے اندر آپ نے چیف ایگزیکٹو کو چھوڑ کر آپ نے کہنا ہے جی کبھی ڈائریکٹر ایڈمن بدل دو, کبھی وہ بدل دو, کبھی یہ بدل دو, تو پھر اسی قسم کے ریزلٹس آئیں گے. اچھا حافظ صاحب اب بدل گیا ہے, اب جو بھی ہوا ہے وہ ہو گیا ہے. دس از دا نیو ریالٹی. میں ایسا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں بات کر رہی ہوں. کیا آپ کو یہ نیو جوڈیشری آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے, یہ اسی طرح چلے گی, اور کیا اس میں یہ ان روڈز اور ان فائٹنگ یہ سب بھی اسی طرح رہے گا کہ کچھ آپ بہتری دیکھ رہے ہیں؟ زنیرہ بالکل نہیں بہتری آئے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس پروسیس کے اندر آپ نے کچھ پوزیشنز کے اوپر ایک اپوائنٹمنٹ کی ہیں جو ایک کانسٹیٹیوشنل میکانزم کے اندر آیا ہے, یا تو یہ ہوتا کہ جی اس پروسیس کے اندر اگر کوئی سپر سیڈ ہو جاتے تو بات کچھ اور تھی, اور پھر انسٹیٹیوشن اتھارٹی بھی رہنی تھی اور چیف جسٹس کی بھی اتھارٹی رہنی تھی, اور اس طرح کی رفٹ بھی نہیں آنی تھی کہ پھر آپ کا جو سینئر ہے وہ آپ کا چیف جسٹس ہے. اب جس پروسیس کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں, یعنی کہ سپریم کورٹ یا آگے نیچے ہائی کورٹس کے اندر اس سے پہلے چیف جسٹس لگے ہیں, اور وہ اسی پروسیس حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پینلز کا نہیں تھا, لیکن ہم نے ہائی کورٹ لاہور کے اندر 5 نمبر کے جج کو جو ہے جس طرح بھی ایک پروسیس اڈاپٹ کیا, پہلے 2 سپریم کورٹ لے کے آئے, پھر اس میں 3 لے کے آئے, پھر تیسرے نمبر پہ لے کے آئے, تو وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنل رفت تو رہتی ہے کہ اگر میری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور میں سینیورٹی کے اندر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان یہ صوبے کا چیف جسٹس بنوں گا, اور ایٹ دی لیگ آف مائی ایج جو ہے یا ریٹائرمنٹ جو ہے یا میری سروس کے اوپر ایک نیا پروسیس آ جاتا ہے, تو ایز اے ہیومن بینگ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ججز بھی تو ہمارے جیسے ہی ہے نا, یہ کوئی ایسی مخلوق تو ہے نہیں ہے کہ جو پاکستان کے لیونگ سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز سے کہیں باہر جا کے رہتی ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں کہ 3 سال جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ افریدی کا ٹینیور ہے, اور 3 سال 3 ماہ جو ہے جسٹس منصور کا دور ہے. اسی طرح جسٹس منیب کا اس کے بعد تک دور چلتا ہے. تو اگر آپ اس سارے ٹینیور کو اندر دیکھیں اور جس طرح ایک دوسرے سے اب میرا خیال بات چیت بھی نہیں کر رہے یا جس پروسیس کے اندر ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں یہ خود بیٹھ کے طے کریں, جو لگتا نہیں ہے کہ طے کریں. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو الٹیمیٹلی ایک 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف جائیں, اور یہ جو معاملہ اس وقت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اندر اسی طرح کا آیا ہوا ہے, ایک سیپریٹ کورٹ بنائیں, اس کا علیحدہ چیف جسٹس ہو, اس کی اپوائنٹمنٹ علیحدہ ہو, اس کا رجسٹرار علیحدہ ہو, اس کی سینیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ نہ ہو. جتنی دیر تک آپ نہیں کریں گے انٹرنلز بھی ایشو رہیں گے, کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشنز بھی رہیں گے, پولیٹیکل جو ہے وہ آپ کی کرٹیسزم بھی رہے گا, اور عام آدمی جو ہے وہ اس ڈسپنسیشن آف جسٹس کے اندر جو ہے وہ پیچھے اور چلا جائے گا. ہاں ایک چیز کا فائدہ ہوا ہے, وہ یہ آیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو اپنی پوزیشن جو تھی جو جوڈیشری نے ٹیک کی ہوئی تھی, وہ اسرٹ کر لی ہے, اور اس ری ٹیک